نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ سامعین محترم، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے ساتھ تاریخ نے کبھی انصاف نہیں کیا، جو ان کے کارنامے تھے، جو انہوں نے کام کی ہے، جو انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا اور بدعات وغیرہ کا رد کیا، تو تاریخ نے ان کو صحیح طرح دکھایا نہیں۔ یہ ظلم تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نام آج ہمارے بچے کی زبان پر موجود ہے، مگر اس شخصیت نے کیا لکھا، اس شخصیت نے امت کو کیا بتایا، اس شخصیت نے نبی پاک کی محبت امت کے دل میں کس طرح بٹھایا، اور اس کے علاوہ جو اس شخصیت نے کام کیے، آج ہر کوئی ان کاموں سے تو واقف نہیں، البتہ ان کے نام سے واقف ہے۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ آپ علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں جو فتنے آپ کے سامنے آئے، آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ان فتنوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ جن فتنوں کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کو مشرک کہا جا رہا تھا، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک کہا جا رہا تھا، آپ نے ان کا رد باب کیا اور تمام مسلمانوں کو مشرک ہونے سے بچایا۔ اس کے مد مقابل وہ علماء جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے تھے، ان کا خوب آپ نے تعاقب کیا۔ اسی طرح آپ نے انگریزوں کے زیر اثر چلنے والے اصلاحی تحریکوں کی مخالفت کی۔ آپ نے اپنے زمانے میں جو فتنہ آپ کے سامنے آیا، چاہے جیسا بھی فتنہ، آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ وہ آپ نے باتیں کبھی امت کو بتائی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو لوگوں کو دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھایا ہے۔ وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے، چونکہ عرس اعلیٰ حضرت بھی قریب ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا تاکہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ امام احمد رضا خان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ آیا ان کی تعلیمات ہے یا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم تو ان کا نام تو لیتے، لیکن نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مزارات پہ جانا اور اولیاء اللہ کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے دعا مانگنا، یہ تو ایک جائز اور مستحب عمل ہے جس کو امام احمد رضا خان کے علاوہ اکثر ہمارے اہل سنت علماء نے جائز قرار دیا ہے، پہلے زمانے کے بھی اور ابھی کے آنے والے زمانے میں بھی اکثر نے جائز قرار دیا۔ لیکن جو مزارات پہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں، جو لوگ جو ہے وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آگے زیادہ جھکتے ہیں، باقی جو ایسی خرافات، ناچنا، وہاں پہ چرسی ملنگیوں کا ملنگ وغیرہ کا بیٹھنا وغیرہ، یہ سب خرافات ہے جن کا تعلق امام احمد رضا خان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس شخصیت پر، اس مفکر پر، مظلوم مفکر ہے کہ تمام الزامات جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے قبر پرست ہے، یہ بدعتی ہے۔ اس تمام کاموں کا حکم اس شخصیت نے دیا ہے، لیکن اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ ان تمام کاموں سے روکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے رسالے فتح و رضوہ میں جو کہ رسالہ موجود ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، اس میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان، اے شریعت مصطفی کی تابع فرمان جان اور یقین جان کے سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ عبادت تو یقین اجماع، شرک مہین، کفر مبین، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ تو بالاجماع کیا ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اور سجدہ تحیت، سجدہ تعظیم کے بنیاد پر سجدہ کرنا، تو فرمایا وہ کہ حرام و گناہ کبیرہ بالیقین ہے، کہ یقین کے ساتھ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کی تعلیمات دی ہے کہ ان چیزوں سے روک رہے ہیں، لیکن الٹا ان چیزوں کا الزام جو ہے وہ آپ پر لگایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبی پاک کی بارگاہ میں بھی جب کوئی بندہ حاضر ہو تو اس وقت کیسے حاضر ہو، کس طرح حاضر ہو، وہ بھی آپ نے آداب بتائے۔ آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت کی خبردار، جعلی شریف کو بوسہ دینے، ہاتھ لگانے سے بچو،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر جب حاضری دو تو مدینہ پاک میں جب نبی پاک کی مزار کے ساتھ جب کھڑے ہو جاؤ تو ادب کیا ہے؟ فرمایا جالی شریف بوسہ لگانے سے بچو، کیوں کہ خلاف ادب ہے، بلکہ فرمایا کہ جالی شریف سے 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑا ہو جاؤ، زیادہ قریب نہ جاؤ، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں بلایا ہے۔ تو یہ ہے ادب، اور یہ ہے آپ کے فرامین کی کس طرح نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کس طرح جو ہے وہ مزارات پہ جا کے حاضری دینا ہے۔ مزارات کے بارے میں ہم نے یہی لکھا کہ جب مزار پہ جاؤ تو مزار سے قبر سے جو ہے وہ 4 ہاتھ فاصلے پر جو ہے وہ دور بیٹھ جاؤ، قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ، وہ صحیح مت ہو، احتیاط اسی کے اندر ہی ہے فرمایا۔ اور یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے صرف 4 ہاتھ فاصلے پہ بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر کے دعا کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو یہ ان کی تعلیمات ہیں، مگر الٹا الزام ان پر لگایا کچھ اور جاتا ہے۔ اسی طرح پیر و مرشد جو بیعت کے حوالے جو مسئلہ آتا ہے کہ اس پر تو تمام اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے کہ بیعت لینا جائز ہے، یہ مستحب عمل ہے، جو بندہ بیعت لیتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوگا وہ بندہ مطلب جنت کا مستحق ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تعلیمات جو ہے وہ اہل سنت کی جو ہے وہ ہے ہی نہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی ہے، بلکہ تو آپ نے تو فرمایا کہ انجام کارستگاری، یعنی آخر کار بندے کا انجام، بندے کو جب عذاب جب اگر ہوگا بھی صحیح تھوڑا بہت تو اس کے بعد آخر میں جب بندے کو جانا جنت میں۔ فرمایا انجام کارستگاری، یہ عقیدہ اہل سنت میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، البتہ اگرچہ اس نے کچھ گناہ وغیرہ کیے ان کی سزا پا کر جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ تو البتہ یہ جو جنت میں جائے گا اس کے لیے بیعت لازم ضروری ہے۔ فرمایا اور کسی بیعت و مریدی پر موقوف نہیں ہے کہ بندے کا جنت میں جانے کسی بیعت اور کسی مریدی پر موقوف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا بلکہ اس کے واسطے صرف نبی پاک کو مرشد جاننا بس ہے، کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرشد مان لیا، رہنما مان لیا، تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ جنت کے مستحق ہے۔ اس کے لیے ضرور لازم ہے کہ آپ کسی سے وہ بیعت ہو جائے۔ ہاں اتنا فرمایا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہاں فلاح احسان کے لیے زیادہ بھلائی کے لیے، زندگی جو ہے وہ اچھی گزارنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے فرمایا یہ بے شک مرشد خاص کی حاجت ہے، مرشد خاص نہ کہ عام۔ مرشد خاص کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی شیخ ایصال کی، شیخ اتصال اس کے لیے کافی نہیں۔ اب شیخ ایصال کیا ہے، شیخ اتصال کیا ہے؟ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے، پھر فرماتے ہیں کہ شیخ ایصال وہ ہے کہ جو مرید کو سلوک کے مراتب طے کروائے، کہ جو مرید کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، جو مرید کو اتنا نیک کر دیں کہ مرید جو ہے وہ اب مرید اس کے بعد مرید اور پیر کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ مرید ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچے، وہاں سے اس کا واسطہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہو جائے۔ یہ ہے شیخ ایصال۔ شیخ اتصال کیا ہے؟ شیخ اتصال یہ ہے کہ آج کل جو ہے صرف بیعت کر لی، بیعت کے بعد نہ جو ہے وہ سلوک کے مراتب ہے، نہیں جو ہے وہ آدمی کو جو ایصال کرایا جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے، کافی کون سا؟ شیخ ایصال ہے، وہ اگر ہے تو وہ فلاح احسان کے لیے انسان جو ہے وہ کر کے اللہ کے بارگاہ تک پہنچ جائے، وہ لازم ضروری وہ بھی نہیں ہے، البتہ فلاح احسان کے لیے کہ بندہ جو ہے وہ کرے گا تو اس کو زندگی اس کی اچھی طرح گزر جائے گی۔ اب ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کا اگر مرشد نہیں ہے کسی بندے کا، وہ اس کا پیر شیطان ہے، یہ بھی باتیں بولی جاتی ہیں، یا یہ کہا ہے بندے کا پیر نہیں تو بندہ کیا وغیرہ، یہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب تعلیمات امام احمد رضا خان کے خلاف ہے۔ آپ نے ان کی یہ پوری بات سماعت فرمایا، آپ یہاں خود ہی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں لازم و ضروری نہیں ہے، البتہ بندہ کرے، یہ مستحب عمل ہے۔ آپ نے فتاوی رضویہ شریف فرماتے ہیں کیونکہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، لہذا بندہ جو ہے وہ چیزیں کرے۔ اسی طرح پیری مریدی کے اندر اب یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک جو ہے خرافت چلتی آ رہی ہے کہ بھائی پیری مریدی میں جو ہے وہ آج کل خواتین بیعت کر رہی ہوتی ہے، جو کان نامے دیتے ہیں پیر لوگ، جو ان کی ویڈیوز آئے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہوتی ہے کہ خواتین کو گلے سے لگانا، خواتین کے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرنا وغیرہ، یہ سب کیا خرافات شرک کے خلاف ہے، اور یہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ انہی پیروں کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے خود ہی رد کر کے فرمایا کہ اب بندہ جب پیری مریدی کرتا ہے تو آیا
کوئی مرید نہیں ہے جو عورت ہے تو آیا اس کے اور پیر کے درمیان واسطے کیا ہونی چاہیے؟ تو چنانچہ اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بے شک پیر پیر مریدہ کا محرم نہیں ہو جاتا، یعنی اگر مریدہ نے بیعت کر لی تو بیعت کرنے سے اس کا محرم نہیں ہوتا۔ جب محرم نہیں ہوتا مطلب کیا؟ اس کا پردہ فرض ہے۔ اور جہاں یہ ہو رہا ہے کہ پیر بن گیا، مریدہ اور خواتین جو ہے وہ مریدہ بن گئی کسی پیر کا، تو مریدہ بننے کے بعد اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ منہ کھول کے بیٹھ جائے یا پیر کے سامنے، حرام ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا پیر کون ہوگا؟ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی جب بیعت کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے رہے، نہیں جو ہے وہ خواتین کی پیٹوں پہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ نبی پاک سے بری ذمہ، نبی پاک نے جو کبھی یہ افعال جو ہے وہ آپ نے کبھی کیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرن کیا ہے، یہ سب حرام ہے۔ جب نبی پاک اتنے بڑے پیر ہو گئے، اتنے بڑے مرشد ہو گئے، ان کاموں سے منع فرمایا، تو آج کل جو پیر یہ کر رہے ہیں یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا جو ہے وہ طریقت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آج جو خرافات کیا جاتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ تعلق اعلیٰ حضرت سے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب جو ہے وہ ہماری اپنی جو ہے وہ کیا دھرا ہے، جن کا الزام جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ابھی میلاد شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو میلاد شریف میں بھی ایسے خرافات کی جاتی ہیں کہ جن کا جو بالکل ناجائز حرام ہے۔ ہمارے اہل سنت میں کوئی جو ہے وہ جائز نہیں کرتا۔ چلا جو ہے وہ خواتین کی شرکت کرنا، وہاں جو ہے وہ ناچنا کودنا، یہ سب جو ہے ایسے بے پردہ ہو کے آنا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن میلاد شریف ایک مستحب عمل ہے، وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا، وہ ناجائز نہیں ہوگا ان عمل کی وجہ سے۔ البتہ اب وہاں ہے تو خرافاتی بھی تو جو کہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ سے سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ آج کل لوگ خیرات اس قسم کی کرتے ہیں کہ چھتوں اور کوٹوں بس روٹیاں کے ٹکڑے بسکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں، اور صدہا آدمی ان کو لوٹتے ہیں، ایک کے اوپر ایک گرتا بھی ہے اور بعض کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، اور روٹیاں نیچے زمین پر گر جاتی ہیں۔ اب یہ تمام سوال کرنے کے بعد اس نے حکم پوچھا کہ آیا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میلاد شریف میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے آگے بھاگ جاتے ہیں، ان کو لینے کے لیے جو ہے وہ کودتے بھی ہیں، یہاں کسی کو لگ بھی جاتے ہیں کوئی زخم وغیرہ، اور چیزیں گر جاتی ہیں، زمین پہ گر جاتی ہیں۔ سب رزق ہے، اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے جواب کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خیرات نہیں ہے، شرور سجیات ہے۔ فرمایا یہ خیرات تھوڑی، یہ تو برائی ہے، لوگ برائی کر رہے ہیں اس طرح۔ فرمایا نہ ارادہ وجہ اللہ کی یہ صورت ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ کوئی اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا ناموری اور دکھاوا ہے۔ یہ لوگ دکھاوا کے لیے کر رہے ہیں، بس ناموری کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں خیرات ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا وہ حرام، اور وہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ ہاں رزق کی بے ادبی کرنا گناہ ہے، تو یہ جو رزق کی یہ بے ادبی ہے، اور شربت کا ضائع، شربت جو بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات چلے کہ شربت کا ضائع کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات ہے کہ جو خرافات امت میں لوگوں نے خود اپنے آپ سے گڑھے ہیں، یہ جو ہے وہ کبھی اعلیٰ حضرت جو ان کو جائز نہیں کرا دیا۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے جو سنتے بھی چلے آتے ہیں غوث اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کہ غوث اعظم علیہ الرحمہ نے عزرائیل علیہ السلام کے سے جو ہے وہ روحوں کا جو تھیلا جو روحوں کا تھا وہ چھین لیا تھا۔ یہ بھی جو ہے وہ آج کل لوگ بیان بھی کرتے ہیں، اور اس کو بڑے ترلے سے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کرامت ہے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ارواح، زنبیل ارواح کے روحوں کا تھیلا چھین لینا خرافات جہال سے ہے۔ یہ جاہلوں کی خرافات جو خود سے بیان کر دی ہیں، غوث اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا سیدنا عزرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہے، اور رسول ملائکہ اولیاء بشر سے بالاجماع افضل ہے، تو مسلمانوں کو ایسی اباطیل واہیہ سے احتراز لازم ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے ایسے باتیں بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح آج کے دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ پیر بن جاتے ہیں، پیر بننے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھیاں پہنی ہیں، 5 6 7 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کیا خرافات ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی بھی تعلق نہیں ہے شریعت سے۔ آج سے پوچھا گیا انگوٹھی کے بارے میں، کوئی بندہ 5 6 انگوٹھیاں پہن لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ
آپ نے فرمایا چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی مرد کو پہننا جائز ہے، اور 2 انگوٹھیاں یا کئی نگ کی ایک انگوٹھی یا کئی نگ کی ایک انگوٹھی یا 4.5 ماشا خواہ زائد چاندی کی اور سونے کی، کانسی، پیتل، لوہے اور تانبے کی مطلقاً ناجائز ہے۔ فرمایا جائز کیا ہے؟ صرف ایک انگوٹھی 4 ماشے کی، یا پھر جو ہے وہ ایک انگوٹھی چاہے وہ کئی نگ اس میں لگے ہو کیوں نہ ہو، البتہ وہ کیا ہو 4 ماشے کی ہو، یہ سب یہ جائز ہے، باقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ابھی جو جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ انگوٹھیاں پہننے، یہ سب کے خرافات ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اپنے زمانے میں جتنی خرافات تھی یا اس کے لیے لوگ کر رہے تھے، ان سب کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا۔ اب یہ تفصیلی موضوع ہے، ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی۔ ہمارا کہنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نعت خوانی میں جاتے ہیں، ہمارے منہ پہ سب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آیا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، آیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو امت تک پہنچاتے ہیں؟ ان کی تعلیمات کیا، انہوں نے ہمیں سکھایا کیا ہے، ان کی باتیں کیا ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان باتوں کو پڑھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو امت پر عام کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت سے اخذ کیا، جو امت تک پہنچایا، وہ باتیں جو ہے ہم میں سے بہت کم وہاں پہنچاتے ہوں گے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو مشہور جملہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو تو مانتے ہیں مگر ہم اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ہے، ان تعلیمات کو جو ہم تک جو امت نے جو ائمہ نے پہنچایا، اس پر ہمیں اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔